اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، ٹھیک 12:30 ہو چکے ہیں اور جو ہماری ترتیب ہے ہر ماہ کی ماہانہ درس قرآن کی، اس کے آغاز کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ہمارے ہر ماہ کے درس قرآن جو فکری موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں، آج کا ہمارا موضوع عصر حاضر میں دین اسلام کی شعبوں میں تقسیم اور پھر کسی ایک شعبے کو مکمل دین سمجھنے کا رجحان، اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کی روشنی میں۔ مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب مدد اللہ آج اس موضوع پر درس قرآن دیں گے اور اس موضوع کے حوالے سے جو ضمنی نکات ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، کیا جہاد اور تبلیغ میں تضاد ہے؟ نمبر 2، طریقت اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ نمبر 3، سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نمبر 4، اسلام میں پورا داخل ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ حضرات و خواتین، یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے یہاں کے دیندار طبقے کا آج ایک اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں کا جو دیندار طبقہ جو ہے، جب وہ دنیا دار ہوتا ہے اور پھر دین کی طرف آتا ہے اور پھر وہ اس طریقے کی شعبوں میں تقسیم دیکھتا ہے اور پھر اس میں بھی جو ہے وہ انتہا پسندی والا ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی مولانا اس کی تنقیح کریں گے اور اس کی انالیسس ہمارے سامنے رکھیں گے اور صحیح راستہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں جو بتایا گیا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اس کے بارے میں بھائی الطاف صاحب آپ کو بتا چکے۔ میں نے خطبہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے طریقوں اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اللہ حکم یہ دے رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی تم اتباع کرو تو اسلام کی، اور عبادت میں اتباع کرو تو اسلام کی،
تجارت میں اتباع کرو تو اسلام کی، معاشرت میں اتباع کرو تو اسلام کی، سیاست میں اتباع کرو تو اسلام کی، معاملات میں اتباع کرو تو اسلام کی، کسی کے ساتھ دوستی اور دشمنی رکھنے میں بھی اتباع کرو تو اسلام کی۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتا ہے، ان کو عادل، ثقہ، مقتدا اور امت میں سے سب سے افضل سمجھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کے ایک ایک حکم کو تسلیم کرتا ہے، لیکن نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا بھی دین کامل نہیں ہے۔ اور اگر نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، شرک کی آمیزش ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، صحابہ کرام پر جرح اور تنقید کرتا ہے، معاذ اللہ انہیں سب و شتم کرتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا دین کامل نہیں ہے، بلکہ خطرہ ہے عقیدے میں خرابی کی وجہ سے اس کے مکمل طور پر دین سے خارج ہو جانے کا۔ یا ایک شخص نماز روزہ کی عبادات کی پابندی تو کرتا ہے، لیکن تجارت میں من مانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سٹے کے کاروبار سے وہ تعلق رکھتا ہے، دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، کم تولتا ہے، تطفیف کرتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ اس کا دین کامل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص تجارت میں اسلام کے احکام کی پابندی کرتا ہے، مگر معاشرت میں، معاملات میں اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ پڑوسی کے حقوق دبا جاتا ہے، وہ اہل محلہ کو پریشان کرتا ہے، وہ والدین کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، وہ وعدہ خلاف ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ خائن ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ اس کا دین کامل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات کی پابندی، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، معاملات میں بھی اور سیاست میں بھی، کیونکہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے اور اس کے مختلف شعبے ہیں۔ عقائد کا شعبہ بھی ہے، اس میں عبادات کا شعبہ بھی ہے، اخلاق کا شعبہ بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا شعبہ بھی ہے، تصوف اور طریقت کا شعبہ بھی ہے، اور سیاست و حکومت کا بھی شعبہ ہے، اور ان سب کو یکجا کرنے سے ہی دین کامل ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک شعبے کو بھی نظر انداز کرنے سے دین ناقص رہ جاتا ہے۔ جیسے
انسان کو اللہ تعالی نے مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں. اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، اور بولنے کے لیے زبان، اور سوچنے کے لیے دماغ، اور ہضم کرنے کے لیے معدہ، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ، اور چلنے کے لیے پاؤں یہ عطا فرمائے، اور سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا، اور رگوں کا جال اس کے جسم میں پھیلا دیا. تو یہ جو سارے اعضاء ہیں ان سب کو یکجا کرنے سے ہی انسان کا وجود کامل ہوتا ہے اور ایک مکمل انسان بنتا ہے. کوئی ایک عضو بھی نہ ہو تو نقص رہ جاتا ہے. اور یقینی طور پر ہر کوئی ایسے شخص کو بیوقوف کہے گا جو صرف ہاتھوں کو پورا انسان کہے، جو صرف ٹانگوں کو پورا انسان کہے، جو صرف آنکھوں کو، صرف کانوں کو، صرف زبان کو، صرف دماغ کو، صرف دل کو، صرف معدے کو، صرف گردوں کو وہ پورا انسان کہے، تو ایسے شخص کو کوئی بھی عقل مند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سب ہی اس کو بے وقوف قرار دیں گے. یا وہ کانوں کی حفاظت تو کرے لیکن آنکھوں کی حفاظت نہ کرے، آنکھوں کو ضائع کر دے، تو بھی ہم اس کو بے وقوف کہیں گے کہ اس کی نظر میں کانوں کی اہمیت تو ہے لیکن آنکھوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت تو کرے لیکن ٹانگوں کو کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جائے. وہ اپنے معدے کی فکر نہ کرے. کسی ایک شعبے کو بھی، کسی ایک عضو کو بھی اگر کوئی نظر انداز کر دے تو کوئی بھی اس کو عقل مند انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر وہ شخص احمق ہے جو صرف ہاتھوں کو پورا انسان سمجھتا ہے، جو صرف ٹانگوں کو پورا انسان سمجھتا ہے، جو صرف آنکھوں کو پورا انسان سمجھتا ہے، جو صرف زبان کو یا صرف کانوں کو یا صرف معدے کو پورا انسان سمجھتا ہے، تو وہ شخص بھی یقیناً بے وقوف ہے. جو دین کے مختلف شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کو پورا دین سمجھتا ہے، وہ صرف تبلیغ کو پورا دین سمجھتا ہے، وہ صرف جہاد کو پورا دین سمجھتا ہے، وہ صرف تصوف کو پورا دین سمجھتا ہے، وہ صرف درس و تدریس کو پورا دین سمجھتا ہے، وہ سیاست کو پورا دین سمجھتا ہے، جہاد کے لیے تو اپنی توانائیاں وقف کرتا ہے لیکن تبلیغ کو غیر ضروری خیال کرتا ہے. وہ تصوف میں تو دلچسپی لیتا ہے لیکن دینی سیاست کو کار فضول قرار دیتا ہے، یا سیاست میں تو اس کی دلچسپی ہے مگر جہاد کو فساد کہتا ہے. تو ایسے شخص کو بے وقوف ہی کہا جائے گا. کوئی بھی اس کو عقل مند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جو دین کے کسی ایک شعبے کو پورا دین سمجھتا ہو اور دین کے دوسرے شعبوں کی تحقیر کرتا ہو، تنقیص کرتا ہو، ان کو نظر انداز کرتا ہو. بلکہ میں اس سے ہٹ کر یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے احکام میں سے کسی ایک حکم پر اتنا زور دے کہ اس کے زور دینے سے یوں محسوس ہوتا ہو کہ سارا دین تو بس یہی ہے، یا وہ مستحب کو واجب کا درجہ دے دے، سنت کو فرض کا درجہ دے دے، تو ایسے شخص کو بھی
عقل مند نہیں کہا جائے گا، یہ بھی بے وقوف ہے، جاہل ہے، اس کو علم کی حقیقت کا پتہ نہیں کہ دین کے کسی ایک حکم کو پورا دین سمجھتا ہے، اسی پر سارا زور، صرف لباس پر زور ہے، لباس ایسا ہونا چاہیے، کرتا ہو، شلوار ہو، اسی پر اس کا زور ہے، اخلاق کی طرف کوئی توجہ نہیں، معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، عقائد خراب ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس لباس ہی پر نظر ہے، اس کی نظر میں معیار ہے لباس ایک خاص انداز کا ہونا دینداری کے لیے، اور اس طرح کا لباس نہ ہونا یہ معیار ہے معاذ اللہ بے دین ہونے کے لیے۔ یہ بھی غلط، یہ ٹوپی پگڑی پر اتنا زور دے، اتنا زور دے کہ لگے کہ ان کا درجہ تو اسلام کے اندر فرض کا ہے، جو شخص ٹوپی نہیں پہنتا یا پگڑی نہیں باندھتا وہ تو بے دین ہے معاذ اللہ، اس طرح کی سوچ رکھتا ہو یا اس طرح کی بات کرتا ہو، اس کے انداز تبلیغ سے یہ واضح ہوتا ہو تو یہ بھی غلط ہے۔ حالانکہ پگڑی بھی سنت، ٹوپی بھی سنت، ڈھیلا ڈالا با پردہ سطر کو چھپانے والا لباس یہ بھی سنت، لیکن اتنا درجہ اس کو دے، اتنی تاکید اس کی کرے اور اتنا زور دے اس پر کہ لگے کہ بس سارا دین تو اسی کے اندر ہے، یہ بھی غلط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی، اور علماء نے اس کو واجب لکھا ہے، لیکن کوئی شخص داڑھی پر اتنا زور دے کہ دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دے، پتہ چلے کہ سارے کا سارا دین تو بس داڑھی ہی میں ہے، جس نے داڑھی رکھ لی وہ دیندار بن گیا، چاہے جو کچھ بھی وہ کرتا رہے، معاذ اللہ جھوٹ بولتا رہے، خیانت کرتا رہے، دوسروں کے حقوق دباتا رہے، ظلم کرتا رہے، خیانت کرتا رہے، اور دوسرے فرائض کے ادا کرنے سے پہلو تہی کرتا رہے، بس داڑھی رکھ لی تو یہ دیندار بن گیا، یہ معیار اگر کوئی بنا دے تو یہ بھی غلط۔ تو کسی ایک مسئلے کو، ایک چیز کو اتنی اہمیت دینا اور اس کی اتنی تاکید کرنا اور اس پر اتنے دلائل دے دینا کہ لگے کہ بس سارا دین تو اسی کے اندر ہے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض اختلافی مسائل ہیں، بعض لوگ ان پر اتنا زور دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سارا دین انہی مسائل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے اپنی زندگی کا مشن گویا کہ بنایا ہوا ہے حیات ممات کے مسئلے کو، کسی نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے نور بشر اور حاضر نظر کے مسائل کو، کسی نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے فاتحہ خلف الامام اور آمین بالسر اور آمین بالجہر کے مسائل کو، اور رفع یدین کے مسائل کو، اپنی زندگی کا مشن لگتا ہے کہ یہ زندہ ہی اسی مسئلے کے لیے ہے، اور اس کی نظر میں اگر یہ مسئلہ زندہ ہو گیا تو پوری امت مسلمہ کے اندر دین زندہ ہو جائے گا، اور اگر یہ مسئلہ امت میں بیان کرنے سے رہ گیا یا عمل سے رہ گیا تو گویا کہ پوری کی پوری امت دین سے اس کے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ان مسائل کو اتنا زور دینا، ان پر اتنا زور دینا، یہ جن مسائل کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو پھر بھی ان میں سے بعض اتفاقی مسائل ہیں، بعض اختلافی مسائل ہیں، لیکن ان میں سے کسی نہ کسی کی دلیل قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ بعض ایسے بھائی بھی ہیں ہمارے جو بدعات کو پکڑ لیتے ہیں، کسی ایک بدعت کو یا متعدد بدعات کو پکڑ لیتے ہیں اور ان پر اتنا زور دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سارا دین بس اسی بدعت کے اندر ہے۔ حیرت کی بات ہے
چلو اس کے پاس تو کوئی دلیل تھی قرآن کی حدیث کی، لیکن یہ جو بدعت کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتا ہوا دیکھا، سوائے اس کے کہ ہمارے خاندان میں بڑے عرصے سے ایسا ہی ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے علاقے میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہی دلیل ہے، ورنہ اور کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں۔ کسی بدعت کو پکڑ رکھا ہے اور اسی کو سمجھتا ہے کہ پورا دین ہے، اس پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ جو اس بدعت کو کرے وہ اس کی نظر میں دیندار ہے، اور جو اس بدعت سے بچے وہ اس کی نظر میں بے دین ہے۔ چنانچہ امت کا حال کچھ ایسا ہے مجموعی طور پر کہ کسی کو سارا دین 11ویں شریف میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین ختموں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین اذان کے ساتھ مخصوص قسم کا درود و سلام پڑھنے میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین مخصوص رنگ کی پگڑیاں اور ٹوپیاں پہننے میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین فاتحہ خلف الامام میں، کسی کو رفع یدین میں، کسی کو آمین کے مسئلے میں، پھر آگے چلیں تو کسی کو سارا دین تبلیغ میں، کسی کو سارا دین تصوف میں، کسی کو سارے کا سارا دین جہاد میں، کسی کو سارا دین درس و تدریس میں، کسی کو سارا دین سیاست میں نظر آتا ہے۔ تو بھائیو یہ سوچ غلط ہے۔ کسی ایک جز کو اتنی اہمیت دینا، اگرچہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہو، لیکن اس کے باوجود اس پر اتنا زور دینا کہ یوں لگے کہ سارا دین اسی میں ہے، یہ سوچ غلط۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے شعبے پائے جاتے تھے۔ آپ بیک وقت مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، صوفی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ یہ سارے شعبے آپ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو معلم کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھیں جب آپ صحابہ کرام کو کتاب و سنت کے دقائق اور حقائق سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام آپ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے اپنے اپنے ظرف کے مطابق علوم نبوت کو اپنے سینوں میں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو مجاہد کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو بدر و احد کو دیکھیں اور حنین اور احزاب کو دیکھیں۔ اگر آپ کو مرشد کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھیں جب آپ ذاکرین کے حلقے میں بیٹھے ہوں اور اپنے صحابہ کو ذکر و فکر کی تلقین کر رہے ہوں اور ان کی اخلاقی، قلبی اور روحانی بیماریوں کا علاج کر رہے ہوں۔ اگر آپ کو سیاستدان کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھیں جب آپ حدیبیہ میں قریش کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں، یا مدینہ منورہ میں اطراف عالم سے آنے والے مختلف وفود سے ملاقاتیں فرما رہے ہوں۔ اگر آپ کو مبلغ اور داعی کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھیں جب آپ کوہ صفا پر چڑھ کر مجمع کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھ رہے ہوں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگو تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ یا آپ کو اس وقت دیکھیں جب آپ طائف میں دین کی دعوت دے رہے تھے اور
اپنے مخاطبین کی طرف سے پتھر کھانے کے بعد اللہ کے حضور عرض کر رہے تھے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یا اس وقت دیکھیں جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 یا 1,40,000 کے مجمع سے یہ پوچھ رہے ہوں حل بلغت، لوگوں کیا میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے فریضہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ اور پھر پورے کا پورا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور آپ آسمان کی طرف اپنی انگشت شہادت اٹھا کر اور مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کو گواہ بنا رہے تھے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ یہ سچوں کا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے دعوت کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے دوسروں تک پہنچا دے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت اور پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ نے فرمایا تھا، اور آج حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس سچوں کے مجمع کو، قدوسیوں کے مجمع کو، صدیقوں کے مجمع کو، فاروقوں کے مجمع کو، عادلوں کے مجمع کو، زاہدوں کے مجمع کو، عابدوں کے مجمع کو، مجاہدوں کے مجمع کو گواہ بنایا اس بات پر کہ مولا تو نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی اور جو بار گراں میرے کندھوں پر رکھا تھا میں نے اس امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مبلغ اور دائی بھی تھے، مجاہد اور سپہ سالار بھی تھے، صوفی اور مرشد بھی تھے، مدرس اور معلم بھی تھے، سیاستدان اور حکمران بھی تھے۔ یہ سارے شعبے آپ کی زندگی میں ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یوں تو دین کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن دین کی خدمت کے اعتبار سے، دین کی حفاظت کے اعتبار سے، دین کی اشاعت کے اعتبار سے، دین کے دفاع کے اعتبار سے، اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے اعتبار سے دین کے نمایاں شعبے 5 ہیں۔ 5 شعبوں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ ویسے میں نے عرض کیا کہ اور شعبوں میں بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن کر سکتے ہیں، مگر نمایاں شعبے جن کا تعلق دین کی خدمت کے ساتھ ہے، حفاظت کے ساتھ ہے، اشاعت کے ساتھ ہے، لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس اعتبار سے دین کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 درس و تدریس کا شعبہ یا تعلیم و تعلم کا شعبہ، نمبر 2 دعوت و تبلیغ کا شعبہ، نمبر 3 جہاد و قتال کا شعبہ، اور نمبر 4 سیاست و حکومت کا شعبہ، اور نمبر 5 طریقت اور تصوف کا شعبہ۔ ان 5 شعبوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں دین کو، اور یہ 5 شعبے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور امت پر لازم ہے کہ ان 5 شعبوں کا احیاء کرے۔ ان میں سے کوئی ایک شعبہ بھی اگر مردہ ہو جائے گا، معاذ اللہ ختم ہو جائے گا، تو پوری کی پوری امت گناہگار ہوگی۔ ان 5 شعبوں کا احیاء امت کی ذمہ داری
اور پانچوں کی اہمیت اللہ کی کتاب سے بھی ثابت اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ثابت۔ آپ تعلیم و تعلم کے شعبے کو لیں تو اس کی اہمیت میں بہت سی آیات اور احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تو اس میں اللہ نے جو حکم دیا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ عجیب آغاز ہے، یہ اتفاقاً ایسا نہیں ہوا جیسے میری زبان سے اتفاقاً کوئی لفظ نکل جائے۔ ہماری زبان سے تو اتفاقی بات نکل جاتی ہے، اتفاقی عمل ہم سے ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کا کوئی عمل اتفاقی نہیں، میرے اللہ کا ہر عمل عمد سے ہوتا ہے، قصد سے ہوتا ہے، تدبیر سے ہوتا ہے، سوچا سمجھا ہوتا ہے۔ اللہ نے وحی کا جو آغاز فرمایا وہ اقرا کے حکم سے، پڑھو، اقرا، اقرا پڑھو، اے مسلمانوں پڑھو۔ مسلمانوں کو پڑھنے کا حکم دیا، جبکہ جس وقت یہ وحی نازل ہوئی اس وقت پڑھنے کا ماحول نہیں تھا۔ آج کے ماحول میں اگر یہ حکم نازل ہوتا تو کوئی بات سمجھ میں آتی تھی کہ آج پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے۔ پوری دنیا کے اندر ناخواندگی اور جہالت کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، اور ملکوں کے اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں۔ فلاں ملک میں خواندگی کا یہ معیار ہے لہذا وہ ملک ترقی پر ہے، اور فلاں ملک میں جہالت ہے، ناخواندگی ہے تو وہ ملک پستی میں ہے۔ تو آج تو یہ چیز جہالت اور علم یہ ترقی اور تنزل کا معیار بن گیا، لیکن جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت یہ معیار نہیں تھا۔ اس وقت اور بھی بہت سی خرابیاں تھیں۔ پڑھے لکھے لوگ گنے چنے ہوتے تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ عرب جو لاکھوں کا حساب کرتے تھے ان انگلیوں پر کرتے تھے۔ ہم تو صرف 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں ان انگلیوں پر، لیکن عرب لاکھوں روپے کا حساب ان انگلیوں پر کر لیتے تھے۔ تو پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مگر اس وقت یہ حکم نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے مسلمانوں پڑھو، اور پھر پڑھنے کے لیے یہ نہیں کہا یہ پڑھو اور وہ نہ پڑھو، مطلقاً کہا پڑھو اقرا، مگر ساتھ یہ شرط لگا دی بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ پڑھو، سب کچھ پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام سے۔ اور یہ تو دیکھنا ہوگا کہ اپنے رب کا نام کہاں لیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں لیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی فحاشی کی تعلیم حاصل کرے تو بسم اللہ پڑھے، کوئی بدکاری کی تعلیم حاصل کرے تو بسم اللہ پڑھے، کوئی مکیابلی کی سیاست پڑھے اور بسم اللہ پڑھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی الحاد کی تعلیم حاصل کرے اور بسم اللہ پڑھے، یہ تو دیکھنا ہوگا کہاں اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے اور کہاں اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، فرمایا پڑھو پڑھو، سائنس بھی پڑھو اور طب کی تعلیم بھی حاصل کرو اور انجینئرنگ کی تعلیم بھی حاصل کرو، سارے علوم پڑھو، لیکن پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کاش کو ایسی صورت ہو جائے، کاش کہ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں، چاہے معاشیات کا علم ہو، سیاسیات کا علم ہو اور صحافت کا علم ہو اور میڈیا کا علم ہو، جو مختلف علوم پڑھائے جا رہے ہیں، کاش ان علوم کی مناسبت سے ہر کتاب کے اندر اللہ کی کتاب میں سے چند آیات اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی موضوع کی مناسبت سے لگا دی جائیں۔
یہ ممکن ہے. ان میں سے ہر موضوع سے متعلق آیات بھی تلاش کی جا سکتی ہیں اور احادیث بھی، تاکہ ایک مسلمان طالب علم کا کنیکشن وہ اللہ کے ساتھ بھی جڑا رہے اور رسول اللہ کے ساتھ بھی جڑا رہے. بتا یہ رہا تھا کہ اگر تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کی اہمیت کو لیں تو ہم قرآن کریم کی پہلی وحی سے استدلال کر سکتے ہیں. اقرا بسم ربک. ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت دی تو وہ علم کی بنیاد پر دی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. میں نے کہا نہیں تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا جانتا ہوں آدم کے پاس علم ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو اس علم کی بنیاد پر اللہ نے فضیلت دی حضرت آدم علیہ السلام کو. اور پھر میرے آقا نے متعدد احادیث میں علم کی فضیلت بیان فرمائی. سب سے مشہور حدیث جو آپ بھی سنتے رہتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والوں کو انبیاء کا وارث قرار دیا. آقا نے فرمایا ایک عالم کو جاہل عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھ محمد الرسول اللہ کو بنی اسرائیل کے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا کتاب اللہ کی ایک آیت کا علم حاصل کرنا 100 رکعات پڑھنے سے بہتر ہے، اور علم کا ایک باب حاصل کرنا چاہے اس وقت اس پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو 1000 رکعات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. تو تعلیم و تعلم کی فضیلت بیان فرمائی، درس و تدریس کی فضیلت بیان فرمائی. دعوت و تبلیغ کی اہمیت دیکھیں تو اس کے لیے بھی کوئی کم دلائل نہیں ہے. قرآن میں بھی احادیث میں بھی میرے اللہ نے کہیں پر تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. کیوں بہترین ہو؟ اللہ نے فضیلت کی وجہ بیان فرمائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو تم برائی سے روکتے ہو. اللہ نے فرمایا بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے. اور اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتے ہیں اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور آقا نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اور آقا نے فرمایا مسلمانوں نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر تم نے اس عمل کو چھوڑ دیا. دعوت و تبلیغ یہ انبیاء کا منصب ہے، انبیاء کی خصوصیت ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، انبیاء کا تعارف ہے. ہر نبی نے اپنی زندگی دعوت میں کھپا دی، ساری زندگی دعوت میں لگا دی. اور اللہ جانتا ہے مجھے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوصلے پر، صبر پر، اخلاص پر، استقامت پر رشک آتا ہے. کیسے حوصلے والے تھے. ایسے نبی بھی تھے جن پر پوری زندگی میں
ایک شخص نے ایمان قبول کیا، ایک نے ایمان قبول کیا، اور آقا نے فرمایا ایسا نبی بھی آئے گا قیامت کے دن، اس کے ساتھ ایک بھی نبی، ایک بھی امتی نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی دعوت دیتا ہی رہا۔ تو انبیاء کا کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، اور پھر اللہ سے شکوہ کیا، اپنے بھیجنے والے خدا سے شکوہ کیا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے رب میں نے ان کو رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، لیکن یہ تو میرے قریب ہی نہیں آتے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، میرے اللہ جب میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں تو میری آواز سے نفرت کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور میری شکل سے نفرت کے اظہار کے لیے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں، میری آواز بھی نہیں سننا چاہتے اور میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت ہی ہے، یہ دعوت ہے جو پہلے اقلیت کو وجود دیتی ہے، پھر اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرتی ہے، اور پھر اکثریت کو کلیت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مدینہ میں کوئی ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا ایمان کا ماننے والا، حضور کے ماننے والا، ایک بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جب 11 سال ہو گئے، 12 سال گزر گئے، کوئی ایک بھی نہیں مانا، اللہ پاک نے مدینے والوں کو قبول فرما لیا۔ بیعت عقبہ اولا کے موقع پر مدینہ کے 12 افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور حضور نے اپنے پیارے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنا نمائندہ بنا کر، مبلغ اور دائی بنا کر مدینہ بھیج دیا۔ یہ پہلا مبلغ ہے جو مدینہ میں آئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر کی آمد سے اور پھر ان کی دعوت اور تبلیغ سے پہلے مسلمانوں کی اقلیت وجود میں آئی، پھر یہ اقلیت اکثریت میں تبدیل ہوئی، اور پھر اکثریت کلیت میں تبدیل ہو گئی۔ پورے کا پورا مدینہ بدل گیا۔ مدینے والوں کو کسی تلوار نے نہیں جھکایا، مدینے والوں نے دعوت کے سامنے اپنے سر جھکا دیے، اور وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت، بلکہ میں نے عرض کیا کہ کلیت یہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی کہ پورا کا پورا مدینہ کے سامنے جھک گیا۔ اور بھائیوں، تاریخ یہ بتاتی ہے، اور آج کے حالات بھی یہ بتاتے ہیں، جتنے فتنے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھے، اتنے فتنوں کا سامنا کسی دوسرے مذہب کو نہیں کرنا پڑا۔ آپ اس 1400 سال کے عرصے میں دیکھ لیں، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیسے کیسے فتنے اٹھائے گئے۔ اگر دین کے سچے دائی اور مبلغ نہ ہوتے تو یہ فتنے اتنے شدید تھے اور اتنی کثرت کے ساتھ اٹھے کہ امت مسلمہ کا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن دین کے دائیوں اور دین کے مبلغوں نے نئی نئی دنیا ایجاد کی۔ اور یہ دائی کون تھے؟ یہ وہ وقت تھا کہ تاجر بھی دائی تھا، دین کا داعی، دین کی دعوت دینے والا، کاشتکار بھی داعی تھا، اور صنعتکار بھی داعی تھا، ہر فن والا دین کی دعوت دینے والا تھا۔ جہاں مسلمان گیا، دین کی دعوت کو ساتھ لے کر گیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں، کوئی پوچھ لیتا ہے، ورنہ پوچھنے کی ضرورت کون محسوس کرتا ہے؟ جہاں پیسہ ملتا ہو، اللہ معاف فرمائے، وہاں ہر کوئی جانے کے لیے تیار، لیکن کوئی پوچھ لیتا ہے امریکہ جانا، برطانیہ جانا، فلاں دارالکفر میں جانا کیسے ہے؟ تو باریکیاں تو علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ میں اتنا عرض کر سکتا ہوں، آپ جائیے ضرور، لیکن صرف ملازم بن کر نہیں، صرف نوکر بن کر نہیں،
صرف تاجر بن کر نہیں، بلکہ جائیے تو دین کے دائی بن کر جائیے۔ جب دین کے دائی بن کر جائیں گے تو انشاءاللہ خود اپنا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور ممکن اللہ پاک دوسروں کے دل کے دروازے بھی ایمان کے لیے کھول دے۔ تو بھائی، دعوت و تبلیغ کی بھی اہمیت، جہاد کی بھی اپنی اہمیت۔ جہاد کا منکر کافر ہے، یاد رکھیں۔ جہاد کی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، جہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 450 آیات میں میرے اللہ نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے، اور بڑے بلبلہ انگیز انداز میں، ابھارنے کے انداز میں، تحریض اور ترغیب کے انداز میں، جوش کے انداز میں مسلمانوں جہاد کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تو تم زمین کا بوجھ بن جاتے ہو، ہلتے نہیں ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا وما لکم الا تقاتلون فی سبیل اللہ بل مستضعفین من الرجال والنساء بل بلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد و قتال نہیں کرتے، حالانکہ مغلوب بچے، کمزور مرد اور پسی ہوئی عورتیں فریادیں کر رہی ہیں کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیجے، اور اے رب اس بستی سے ہمیں نکال دے جس بستی والے ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ہائے میرے اللہ، اللہ اس طریقے سے جہاد پر ابھار رہے ہیں کہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے جو چیخ چیخ کر اللہ کو پکارتے ہیں رب ہمارے لیے کسی کو بھیج، کسی کو مددگار بنا کر بھیج، کسی کو زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا کر بھیج، کسی کو مسیحا بنا کر بھیج رب، کہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ آج ہم کافر مملکت میں، کافر ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کی فریاد پر تو کان کیا دھریں گے؟ آج تو مسلمان شہروں اور بستیوں سے آوازیں آ رہی ہیں، شاید وہاں کے در بدر ٹھوکریں کھانے والے بوڑھے اور عورتیں اور بچے فریادیں کر رہے ہوں رب کسی کو بھیج، کہ اب تو صرف کافر ہی ظلم نہیں ڈھاتے، خود مسلمان بھی ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو ظلم ہر طرف، تو اللہ نے اس طریقے سے جہاد پر آمادہ کیا، اور اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند آئے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے شر رکھا ہو۔ کوئی حد ہے جہاد اور مجاہد کی فضیلت کی کہ اللہ نے مجاہد کے گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں، مجاہد کے گھوڑے کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ وہ گھوڑے جو ٹاپے مار کر دوڑتے ہیں، وہ گھوڑے کے پتھروں پر ان کے سم لگتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں، وہ گھوڑے جو بھاگتے ہیں تو گرد و غبار اڑتا ہے، وہ گھوڑے
جو لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں، اللہ نے گھوڑے کی ان کیفیات کی قسمیں کھائی، مجاہد کے گھوڑے کی قسمیں کھائیں۔ اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں حصہ لیا، صرف جہاد کے فضائل بیان نہیں کیے، جہاد میں عملی طور پر حصہ بھی لیا، اپنے جگر گوشوں کو، اپنے صحابہ کو جہاد میں حصہ دینے کے لیے بھیجا، اور آقا نے فرما دیا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گا۔ اور یہاں رک کر یہ بھی عرض کر دوں، یہ روش غلط کہ ہم جہاد کی آیات کو تبلیغ پر منطبق کر لیں، یہ غلط۔ جہاد اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، تبلیغ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، اور ہمیں تبلیغ کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے خود وہ آیات اکتفا کرتی ہیں جو دعوت اور تبلیغ کے بارے میں وارد ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط کہ جتنی آیات اللہ پاک نے جہاد و قتال کے بارے میں نازل کی، ہم ان آیات کو دعوت و تبلیغ پر منطبق کر لیں، یا کوئی اس کے برعکس کرے کہ دعوت و تبلیغ کی آیات کو جہاد و قتال پر منطبق کرے، یہ بھی غلط۔ یہ تحریف ہوگی قرآن کے اندر، اور یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر قرآن کو مانوی تحریف سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ جہاد کی آیات ہی کا انکار کر دیں یا ان کے اندر من مانی تحریفات شروع کر دیں۔ جہاد کی اہمیت، تبلیغ کی اہمیت، تعلیم و تعلم کی اہمیت آپ سن چکے۔ تصوف اور طریقت بھی یہ دین کا اہم شعبہ ہے۔ کیا ہے حاصل تصوف اور طریقت کا؟ کہ اس میں دلوں پر محنت کی جاتی ہے کہ دلوں کا تزکیہ ہو جائے اور انسان گندے اخلاق سے پاک ہو جائے۔ یہ تزکیہ انبیاء کی بعثت اور سید الانبیاء کی بعثت کا اہم مقصد تھا، تزکیہ قلوب۔ وہ جو مشہور آیت ہے جس میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے، تو کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے اندر رسول بھیجا انہی میں سے۔ کیا کرتا ہے اللہ کا رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کا تزکیہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی تربیت سے، آپ کی توجہ کے اثرات سے دلوں کا تزکیہ ہوا، دل پاک ہو گئے۔ سارے انبیاء نے دلوں پر محنت کی ہے۔ انبیاء نے سب سے پہلے اپنی محنت کا جو ہدف بنایا وہ دلوں کو بنایا، اس لیے کہ دل بدل جائیں تو سب بدل جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، سننے کا انداز بدل جاتا ہے، زندگی کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ جب دل بدل جائے تو پورا معاشرہ بدل جاتا ہے، پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو آئے وہ دلوں پر محنت کے لیے اور دلوں کے تزکیہ کے لیے، اور یہی تصوف اور طریقت میں ہوتا ہے۔ تو کون ہے جو تصوف اور طریقت کی اہمیت کا انکار کر سکے گا؟ یہ تو نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ میرے اللہ نے سورہ شمس میں تقریباً 8 قسمیں کھا کر تزکیہ قلب کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ 8 قسمیں کھا کر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها،
दिन की कसम, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, रात की कसम, वस्समाइ वमा बनाहा, और आसमान की कसम, वल अर्ज़ि वमा तहाहा, और जमीन की कसम, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, और नफ्स की कसम, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। 8 कसमें खाकर अल्लाह ने फरमाया, जिसने अपने नफ्स का, अपने दिल का तज़किया कर लिया वो कामयाब होगा। तज़किया क़ल्ब की अहमियत के लिए मेरे अल्लाह ने 8 कसमें खाई। और सूरह आला में फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। जो पाक हो गया वो कामयाब हो गया, जिसका तज़किया हो गया। ये जो तज़किया है, इसमें जिस पाकीज़गी का जिक्र है, ये पाकीज़गी दिल से ताल्लुक रखती है। जिसने अपने दिल को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। और जान लीजिए, शरीयत और तरीक़त, इन दोनों में कोई तज़ाद नहीं। शरीयत का ताल्लुक जाहिर से है और तरीक़त का ताल्लुक बातिन से। दोनों का होना जरूरी है। शरीयत भी जरूरी, तरीक़त भी जरूरी। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिख दिया, फरमाया कि तरीक़त के बगैर शरीयत निरा फलसफा है, और शरीयत के बगैर तरीक़त जिंदका और इल्हाद है। शरीयत है मगर तरीक़त नहीं। शरीयत क्या है? इल्म है, बड़ी मालूमात है इसको, लेकिन तरीक़त नहीं है। दिल जिंदा नहीं है, दिल गंदगी से भरा हुआ, गलाज़त से भरा हुआ। तो फरमाया कि ये जो इल्म शरीयत है निरा फलसफा है। और अगर तरीक़त तो है, मुराकबे भी हैं, मुहासबे भी हैं, रियाजतें भी हैं, मुजाहिदे भी हैं, और जिक्र की ज़रबें भी हैं, और चिल्ले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीयत नहीं, तो ये इल्हाद और जिंदका है। इस तरह तो हिंदू योगी भी करते हैं, बड़ी बड़ी रियासतें करते हैं, और उनका मकसद भी होता है कि अपने आप को पाक करना, हम पाक कर लें। इतने मुजाहिदे करते हैं कि हम उन मुजाहिदों का तसव्वुर नहीं कर सकते। आबादियों को छोड़कर वीरानों में जा बसते हैं, साल हर साल वीरानों में गुजार देते हैं, गारों में, जंगलों में, बीवी बच्चों से दूर रहते हुए, अच्छे लिबास, अच्छी ग़िज़ा से इज्तिनाब करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। अपने आप को ऐसी मुशक्कत में डालते हैं, कोई एक टांग पर खड़ा रहता है, कोई अपने बाजू को इस तरीके से रखकर खुश्क कर देता है, अपने आप को तकलीफ देते हैं। तसव्वुर ये कि अपने आप को जितनी तकलीफ देंगे हमारे देवता खुश होंगे। हड्डियों के ढांचे बन जाते हैं, खाते पीते ही नहीं। तज़किया के लिए, अपने देवता को खुश करने के लिए, तो यहां तरीक़त तो है, रियाजत तो है, दिलों पर मेहनत तो है, शरीयत नहीं, तो ये इल्हाद है, जिंदका है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने बैतुल मुक़द्दस के दौरे पर जब तशरीफ ले गए तो एक गिरजा का दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक राहिब निकला। रियाजतों की वजह से, मुजाहिदों की वजह से, मुसलसल फाका कशी की वजह से हड्डियों का ढांचा बन चुका था, कमजोर, चेहरे पर खून का कतरा नहीं। सैयदना उमर बिन खत्ताब उसको देखकर रोने लगे। साथियों ने पूछा, हजरत क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि मुझे अल्लाह का फरमान याद आ रहा है। अल्लाह कहते हैं, हल अताक हदीसुल गाशिया वजूह यौम इज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। जब क़यामत आएगी, बाज चेहरे ऐसे होंगे, बाज लोग ऐसे होंगे, बड़े डरने वाले, अपने आप को थका देने वाले, बड़ी रियाजत करने वाले, बड़ी मेहनतें करने वाले, बड़े चिल्ले काटने वाले, लेकिन क़यामत के दिन दहकती हुई आग में जलेंगे।
مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، اتنی ریاضت کی اس نے، اتنے چلے کاٹے اس نے، لیکن قیامت کے دن یہ آگ میں جلے گا۔ یہ ریاضت، یہ طریقت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو وہ جاہل صوفی جو شریعت کو کچھ اہمیت نہیں دیتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نماز تک ضائع چلی جاتی ہے۔ نمازیں پڑھتے ہم سے زیادہ، ہم تو صرف فرض پڑھتے ہیں، اس کی نفلی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹتی۔ میں نے ایسے ایسے صوفی دیکھے اس زمانے میں بھی جو روزانہ 100 نفل پڑھنے والے، فرض اور نفل نمازوں کے علاوہ 100 نفل پڑھنے والے، اتنی عبادت، اتنی ریاضت، لیکن اگر شریعت کی اہمیت نہیں تو بعض اوقات اس کی جہالت کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع چلی جاتی۔ کسی نے سمجھانے کے لیے واقعہ بیان کیا ہوگا، واللہ عالم، ایک جاہل صوفی کا، اس نے کہیں سے سن لیا اپنے نفس کو مارنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نفس کشی سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس نے نفس کشی کا مطلب یہ سمجھا کہ نفس جو تقاضا کرے اس کو پورا نہ کرو، اس کے برعکس کرو۔ اگر یہ روٹی مانگتا ہے تو اس کو بھوکا رکھو، پانی مانگتا ہے تو اس کو پانی نہ دو، اگر گوشت مانگتا ہے تو دال کھلاؤ اس کو، اگر خوشبو مانگتا ہے تو بدبو سونگاؤ اس کو، یہ اس کا علاج ہے۔ اس نے یہ سمجھا نفس کشی کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے جو جائز تقاضے ہیں ان کو بھی دبا دو۔ جب نفس کا گلا گھونٹ دو گے پھر اللہ راضی ہوگا۔ یہ صوفی صاحب نے سن لیا، اب جاہل سمجھا نہیں، تو اس نے یہ کیا کہ کہیں سے بدبو لے کر، غلاظت لے کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ جب دل چاہتا خوشبو سونگنے کو تو بدبو سونگاتا کہ میں تجھے مار کر چھوڑوں گا، مار کر چھوڑوں گا تجھے۔ اب عرصہ گزر گیا، یوں ہی اپنے نفس کا علاج کر رہے، پھر کسی عالم کو بتایا حضرت میں تو یوں نفس کشی کر رہا ہوں، تو انہوں نے بتایا اللہ کے بندے کتنا عرصہ ہو گیا یہ نفس کشی کا عمل کرتے ہوئے؟ اس نے بتایا مہینے سال بتائے، انہوں نے فرمایا کہ ان مہینوں اور سالوں کی نمازیں قضا کرو، اس لیے کہ کوئی ایک نماز بھی تمہاری نہیں ہوئی۔ نماز کی شرط ہے طہارت، جسم کی بھی طہارت اور لباس کی بھی طہارت، اور تم نے گندگی اور غلاظت وہ اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ تو جب صاحب طریقت، صاحب تصوف شریعت سے بغاوت کرے گا تو ممکن ہے کہ طریقت تو رہ جائے، شریعت نہ رہے، ریاضت رہ جائے، عبادت نہ رہے، یا عبادت تو ہو لیکن قبولیت نہ ہو، سب ضائع، مردود۔ تو شریعت بھی ضروری اور طریقت بھی ضروری۔ بعض حضرات نے کہا شریعت اور طریقت یہ دریا کے دو کنارے ہیں، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیں شریعت پھول ہے اور طریقت اس کی خوشبو ہے۔ اور آخری چیز سیاست، اللہ اکبر، آج سیاست کی بات کرنا تو ایسے ہے جیسے کہ معاذ اللہ دھوکے فراڈ کے جواز کو ثابت کرنا۔ یعنی اگر کوئی مولوی صاحب سیاست کی اہمیت کو بیان کریں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو چکر بازی کی اہمیت کو اور چکر بازی کے جواز کو ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے سیاست کو ایسے ہی بنا دیا کہ سیاست ہماری لغت میں، ہماری روزمرہ کی زبان میں سیاست نام بن گیا دھوکہ دینے کا۔ چنانچہ عام لوگوں کو بھی سنا ایک دوسرے کو کہتے ہیں ارے اس کی باتوں میں نہیں آنا، سیاست کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے۔ سیاست کیا مطلب؟ چکر دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کا ہم مانا بن گیا۔ لیکن بھائیو جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ملوکیت کی سیاست نہیں، کہ ملوکیت کی سیاست کی بنیاد زر ہے، زمین ہے، اقتدار ہے اور شہرت ہے، بس۔ ملوکیت والی
سیاست، مکیاولی والی سیاست، غیر مسلموں والی سیاست، اس کی بنیاد تو ان 4 چیزوں پر ہے: زر ہے، پیسہ، زمین ہے، اقتدار ہے اور شہرت ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں سیاست نبوت کی، اور نبوت کی سیاست کی بنیاد تقوی پر ہے، طہارت پر ہے، عدل پر ہے، اچھے اخلاق پر ہے اور مخلوق کے خدا کی ہمدردی سے۔ اور جہاں تک سیاست نبوت کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت بھی قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت۔ میں یہاں پر ہی خلافت کے حوالے سے بھی پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ اسلام نظام خلافت کا داعی ہے؟ خلافت کے نظام کا داعی ہے اسلام، دعوت دیتا ہے مسلمانوں کو خلافت کا نظام قائم کرنے کی۔ اور جس دن نظام خلافت اپنی روح کے ساتھ قائم ہو گیا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی کفریہ طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ جب 56-57 اسلامی ممالک اور وہاں کے باشندے اور وسائل یہ نظام خلافت کے تحت آ گئے تو پھر کوئی سپر پاور نہیں رہے گی، پھر سپر پاور صرف نظام خلافت ہوگا۔ جب اسلام نظام خلافت کا داعی ہے تو اس میں سیاست بھی ہوگی، حکومت ہوگی تو اس میں سیاست ہوگی۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے بہت بڑے سیاستدان تھے۔ کبھی آپ پڑھ کر دیکھیں جو یہودیوں کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے اور معاہدے کیے اور قریش کے ساتھ معاہدے کیے اور مذاکرات کیے، وہ اپنے وقت کے بڑے ہوشیار لوگ بنتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر مبنی سیاست کے سامنے ان کی ساری چلاکی دھری کی دھری رہ گئی۔ کیسے یہودیوں کو جکڑا معاہدوں میں، جھوٹ بالکل نہیں، قربان جاؤں اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر۔ میرے آقا سیاست میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جنگ میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ میرے آقا کی زبان پر کبھی جھوٹ آتا ہی نہیں تھا، اور امت کو بھی یہی تلقین کی، کبھی جھوٹ مت بولو، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو۔ تو کیسی سیاست تھی؟ دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گی ایسی سیاست کہ جس میں جھوٹ ہے ہی نہیں، صاف ستھرے معاہدے ہیں یہود کے ساتھ اور پھر قریش کے ساتھ اور ارد گرد کے قبائل کے ساتھ، صاف ستھرے معاہدے، صداقت پر مبنی، 100% سچائی اور دیانت پر مبنی، لیکن اس صداقت کے زور پر جھوٹی سیاست کو شکست دی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، یہ جتنے شعبے ہیں، تعلیم و تعلم کا شعبہ، درس و تدریس کا شعبہ اور تصوف و طریقت کا شعبہ اور جہاد و قتال کا شعبہ اور سیاست و حکومت کا شعبہ، ان سارے شعبوں کی اہمیت اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا، ان میں سے کسی ایک شعبے کی اہمیت سے انکار کرنے والا ایسے ہے جیسے کوئی بے وقوف اس جسم کے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی اہمیت کا انکار کر دے۔ وہ کہتے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یا مجھے کانوں کی ضرورت نہیں ہے، یا کان فضول ہے، یا ہاتھ فضول ہیں، یا ٹانگیں فضول ہیں۔ تو جو شخص یوں کہتا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ بیکار ہے، یا جہاد فساد ہے، یا سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم کے کسی ایک عضو کی اہمیت سے انکار کرتا ہو اور شریعت کے کسی اہم حکم سے انکار کرتا ہو۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात में एक जगह फरमाया कि कुरान करीम ने दुनिया के सामने जो इस्लाही प्रोग्राम पेश किया उसके 3 बुनियादी उसूल थे। तालीम अहकाम, तहजीब अखलाक और तंजीम आमाल। ये 3 बुनियादी उसूल हैं कुरान के इस्लाही प्रोग्राम के। तालीम अहकाम, अहकाम की तालीम देना। नंबर 2, अखलाक की तहजीब, दिल का तज़किया और अखलाक की पाकीज़गी। और नंबर 3, अमली जिंदगी की तंजीम, कौमों के साथ मुआहिदे, सुलह, जंग, ये सारी चीजें। और फरमाते हैं कि तालीम अहकाम को, बड़ी कीमती बातें हैं कारी साहब की, तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया कि तालीम अहकाम को शरीयत कहते हैं, तहजीब अखलाक को तरीकत कहते हैं और तंजीम आमाल को सियासत कहते हैं। और ये क्या चीज है? फरमाते हैं कि शरीयत से रास्ते का इल्म होता है, शरीयत से रास्ते का इल्म होता है, तरीकत से उस रास्ते पर चलने की अखलाकी और नफ्सियाती कुव्वत और सलाहियत पैदा होती है, और सियासत से रास्ते के रोड़े साफ किए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी बात फरमाई। शरीयत से रास्ते का पता चलता है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, और तरीकत से उस रास्ते पर चलने की अखलाकी और नफ्सियाती कुव्वत पैदा होती है, और सियासत के जरिए से रास्ते के रोड़े हटाए जाते हैं। अगर निरी तरीकत हो, निरी तरीकत हो, सिर्फ तरीकत, बस चिल्ले ही चिल्ले और जनाब जिक्र की ज़रबें ही ज़रबें और दुनिया से ला ताल्लुकी, अगर सिर्फ तरीकत हो तो ये वहशत है। अगर सिर्फ तरीकत हो तो वहशत है, सिर्फ शरीयत हो तो ये शिद्दत है, और सिर्फ सियासत हो तो ये नखवत और तकब्बुर है। अगर अकेली तरीकत रह जाए, शरीयत ना हो तो वहशत ही वहशत है, और अगर सिर्फ शरीयत हो, तरीकत ना हो तो बड़ी शिद्दत आ जाएगी। और अगर सियासत हो शरीयत से हटकर, कुरान और हदीस से हटकर, तो फिर नखवत और तकब्बुर है। इसी को इकबाल ने कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है जंगे। तो फिर तो शिद्दत आएगी, फिर सख्ती आएगी। भाइयों, एतदाल का तकाजा यह है कि सबका इज्तिमा हो, सारी चीजें पाई जाएं, शरीयत भी हो, तरीकत भी हो, सियासत भी हो, जिहाद भी हो, तबलीग भी हो, दरसो तदरीस भी हो, इन सारी चीजों का जमा करना जरूरी है। और मेरे अजीजों, हाय अल्लाह क्या कहें, हमारी जबानों में वो असर नहीं कि दिलों को बदल सके। मैं कैसे अपने जज्बात का इजहार करूं? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा की कसम बड़ा नाजुक वक्त उम्मत पर आन पड़ा है, बड़ा नाजुक वक्त है। यकीनन इस उम्मत पर पहले भी बड़े नाजुक वक्त गुजरे हैं, लेकिन आज का वक्त बड़ा नाजुक वक्त है। ये वक्त नहीं कि तबलीगी मुजाहिद से लड़े और सूफी साहब शरीयत से लड़े, या सियासी जिहाद को गलत समझे, या आपस की चपकलश का वक्त नहीं, एक हो जाने का वक्त है। और फुरूई मसाइल को छेड़ने का वक्त नहीं, और फुरूई मसाइल पर उम्मत को लड़ाने का वक्त नहीं। अरे फुरूई मसाइल और अज्जा पर उम्मत को लड़ाने वालों, खुदा की कसम इस वक्त तो उसूल खतरे में है। तुम्हें शाखों की फिक्र है, पत्तों की फिक्र है, अब तो जड़ तक तेजे चल रहे हैं, हमारी जड़ों पर तेजे चल रहे हैं। जड़ खतरे में है, जड़ न रही तो शाखें कहां रहेंगी। खुदारा जड़ों की फिक्र कीजिए, उसूल की फिक्र कीजिए, ईमान की फिक्र कीजिए। यूं तो पूरी उम्मत, पूरा आलम इस्लाम का हाल ही अबतर है, लेकिन खास तौर पर मुल्क अजीज
یہ ملک عزیز جس کی بنیادوں میں لاکھوں کلمہ پڑھنے والوں کا خون ہے، آج اس کا وجود تک خطرے میں ہے۔ تو یہ وقت نہیں کہ ہم فروعی مسائل کو اصولی حیثیت دیں یا آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنیادی حیثیت دے کر امت کے وجود کو کمزور سے کمزور تر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اجتماعیت کا ماحول پیدا کرنے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق دے۔ اور آخری، ویسے تو ساری گفتگو سے جواب ہو ہی گیا، لیکن پھر بھی الگ سے بھی عرض کر دوں، ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ ابتدا ہی میں عرض کر دیا، پورے دین میں داخل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے ہر شعبے کو زندہ کیا جائے، ہر شعبے کو۔ ہم نے صوفی بھی بننا ہے، ہم نے تبلیغی بھی بننا ہے، ہم نے مجاہد بھی بننا ہے، ہم نے سیاست کے رموز کو بھی جاننا ہے، اور ہم نے دین کا علم بھی سیکھنا ہے، دین کے ہر شعبے کو زندہ کرنا ہے، اور ہر شعبے میں دینی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے۔ عقائد کے شعبے میں، عبادات کے شعبے میں، معاملات کے شعبے میں، اخلاق کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، معاشرت کے شعبے میں، یہ ہے تقاضا پورے کے دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کا۔ اللہ ہم سب کو دین میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں۔ سب سے پہلا اعلان تو اگلے ماہ کے درس قرآن کے حوالے سے ہے کہ انشاءاللہ تعالی 14 جون اتوار کے دن 12:30 بجے اگلا درس قرآن منعقد ہوگا۔ دوسرا اعلان گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے ہے، اور آپ حضرات کو اور خواتین کو پتہ ہے کہ ہر سال جون جولائی کی چھٹیوں میں القرآن کورسز نیٹ ورک خواتین اور طالبات کے لیے 2 ماہ کے گرمیوں کی چھٹیوں کے کورس کرواتا ہے، دین کی بنیادی تعلیمات کے۔ اس کا آغاز انشاءاللہ تعالی 31 مئی کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں اس کی افتتاحی تقریب سے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کا افتتاح کرنے کے لیے اور افتتاحی خطاب کرنے کے لیے نوجوان دانشور مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب تشریف لائیں گے۔ اس میں ہمیشہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو مردوں کے لیے بھی نظام رکھا کریں، اس بار جو ہے ہم نے مردوں کے لیے بھی نظام رکھا ہے مولانا عدنان کاکا خیل صاحب کے خطاب کے حوالے سے۔ تو اس میں آپ تمام حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں شریک ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً 8 سینٹرز میں یہ ہمارے کورسز شروع ہوں گے شہر کے۔ اس کے ہینڈ بلز یہاں آپ کو مل جائیں گے، آپ نکلتے ہوئے لیتے جائیں۔ اور خواتین اور طالبات میں زیادہ سے زیادہ بات چلانی ہے کہ وہ ان دین کی بنیادی تعلیمات کے کورسز جو شروع ہو رہے ہیں 2 ماہ کے، اس میں ضرور شرکت کریں۔ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے کالج اور یونیورسٹیز کی طالبات ہیں مینلی، اور ہم جو اپنی محنت کا جو ہے وہ سارا کا سارا زور کالجز اور یونیورسٹیز میں ہی لگاتے ہیں۔ وہاں پرنسپل سے جا کر جو ہماری جو ہے کارکنان ملاقات کرتی ہیں، ان سے بات کر کے ان سے استدعا کرتی ہیں کہ بھئی اپنی اسمبلیز کے اندر جو ہے یہ بنیادی کورسز جو ہو رہے ہیں ان کا اعلان کریں۔ نوٹس بورڈز پر جو ہے وہ لگواتی ہیں اپنے ہمارے ہینڈ بلز۔ اس کے علاوہ جو ہے فردن وہاں ہینڈ بلز بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو میں تو تمام خواتین سے گزارش کروں گا اور ہمارے مرد حضرات جو اس حوالے سے ممید و معاون ہو سکتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ پورا کا پورا اپنا اس دین کی بنیادی تعلیمات کے حوالے سے جو کورسز شروع ہو رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ تیسرا اعلان وہی آسان ترجمہ قرآن کے حوالے سے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک نے آسان ترجمہ قرآن کی نشر و اشاعت کو ایک تحریک کا درجہ دیا ہوا ہے۔ الحمدللہ بڑی محنت ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور اس وقت جو ہے آسان ترجمہ قرآن بازار میں شارٹ ہوا ہے۔ اس کے شارٹ ہونے کے باوجود جو ہے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم عام مسلمانوں میں، کیونکہ بالکل عام فہم ہے یہ ترجمہ، اور یہ دیکھیں یہ اس کی شکل ہے، یہاں جو ہے آج موجود نہیں ہے یہ، اس لیے
کہ جو ہے بالکل شارٹ ہو چکا ہے. ہم نے آرڈرز بھی لکھوائے ہوئے ہیں اس کے، اور جیسے ہی یہاں یہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیے جائیں گے. لیکن بازار میں ابھی بھی اگر آپ تلاش کریں تو یہ مل جاتا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کو تقریبات میں، شادیوں میں اور دیگر تحفے تحائف کی جو عنوانات ہوتے ہیں اس میں آسان ترجمہ قرآن کو ضرور دیا کریں. یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آسان ترجمہ قرآن جیسا آسان ترجمہ اب ہمارے لیے اس معاشرے کے اندر موجود ہے، اور اس کے ذریعے ہم قرآن کریم کے پیغام کو بالکل عام کر سکتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ وہ حضرات جن کی اردو وہ ویک ہے، وہ دی نوبل قرآن، یہ بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگلش میں ترجمہ اور تفسیر ہے، وہ اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. اور اپنے ان دوستوں میں جو نون مسلم ہیں یا یہ کہ جو تجدد پسند ہیں اور دین کے بالکل قریب نہیں ہیں، ان میں یہ ترجمہ قرآن کو، انگلش ترجمہ قرآن دی نوبل قرآن کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اگر آپ حضرات میں سے کوئی اور زیادہ گہرا علم وہ چاہتے ہیں کہ ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ان ڈیٹیل آپ کو تفسیر ملے، تشریح ملے، تو مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کے تفصیل البیان یہاں 3ری جلد کی صورت میں یہاں باہر موجود ہے، تو وہ بھی لیتے جائیں. انتہائی آسان اردو ہے اس کی بھی. آج بعد نماز مغرب مولانا محمد اسلم صاحب مدنی مسجد نارتھ ناظم آباد میں درس قرآن کریم دیں گے. آپ تمام حضرات و خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. درس قرآن کے حوالے سے 2 اور اعلانات ہیں. اتوار 17 مئی 11:30 بجے دن لاسانیہ ریسٹورنٹ راشد میناز روڈ میں خواتین و حضرات کے لیے درس قرآن کریم ہوگا. مدرس دارالعلوم کورنگی کے استاد الحدیث مولانا محمد اعجاز سمدانی ہوں گے. اسی طریقے سے اسی اتوار کو 17 مئی کو یعنی کہ 12:15 بجے دن شایان لان بلوچ کالونی میں حضرت مولانا عبدالستار صاحب درس قرآن دیں گے. تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. ہمارے وہاں کے منتظم بھائی صادق صاحب نے خصوصی شرکت کے لیے تمام لوگوں کو دعوت دی ہے. میرے بڑے بھائی صاحب کی مشکلات کے حوالے سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. اور ہمارے ایک دوست ہیں جو یہاں باقاعدگی سے درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں، نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ دائی کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. اکبر شاہ نام ہے ان کے والد صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، شدید بیمار ہیں. آج ان کی آنے کی شدید خواہش تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ہاسپٹل جانا ہے، اس وجہ سے میں شریک نہ ہو سکوں گا. ان کے والد صاحب کے لیے ضرور دعا کریں. ایک انتہائی اہم اعلان جو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. جنگ عظیم دوم کے بعد جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے وہ آج سے 4 دن پہلے ہوئی ہے. سوات تقریباً 15 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے. یہ ہماری بدعمالیاں مولانا بیان فرما رہے تھے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور ہمارا مذہب، ہمارا دین سب داؤ پر لگا ہوا ہے. اتنی بڑی ہجرت کے بعد جو ہمارے وہ مسلمان بھائی بے سر و سامان ہو چکے ہیں، ان کی امداد کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے. الخیر ٹرسٹ کا باہر اسٹال لگا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے لیے بڑا بھرپور قسم کا وہاں انتظام کیا ہوا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، خواتین سے بھی، کہ اس حوالے سے جتنی امداد ہو سکے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے وہ کرتے جائیں. ہمارے دارالعلوم کورنگی کے اہل بست و کشاد نے بھی اس حوالے سے انتظام کیا ہوا ہے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے امداد وغیرہ کا نظام شروع کیا ہوا ہے. دارالعلوم کورنگی کی سے تعلق رکھنے والے حضرات یا ان جن کو آسانی دارالعلوم کورنگی کے حوالے سے، تو وہ وہاں بھی اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں. بس میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.
یا رحمان رحم فرما، یا کریم کرم فرما۔ میرے اللہ ہم قابل رحم ہیں، مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ مولا ہم فقیروں، غریبوں، کمزوروں، مظلوموں کے حال پر رحم فرما۔ مولا امت مسلمہ اس وقت مظلوم ہے، مولا امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ مولا ہمیں کو اچھی قیادت نصیب فرما دے مولا۔ مولا ان پریشانیوں سے ہم کو نجات دے دے مولا۔ ہر دن کا اخبار مولا مسلمان کے خون کی خبروں سے سرخ ہوتا ہے۔ یا رب ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا رب یہ سوات میں اور دوسرے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا رب سارے فریقوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا رب سارے فریقوں کو ہدایت عطا فرما اللہ۔ یا اللہ ان کو غیروں کے ہاتھ میں کھیلنے سے بچا لے۔ یا رب امریکہ کے ہاتھ میں کھیلنے سے بچا لے، چین اور روس اور انڈیا کے ہاتھ میں کھیلنے سے بچا لے اللہ۔ مولا عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلنے سے بچا لے مولا۔ ہدایت دے دے یا رب، ان کو ہدایت دے دے یا رب۔ یا رب کرم فرما دے یا رب، ہماری دعائیں قبول فرما لے مولا۔ مولا جو لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے اپنوں کے ہاتھوں غیروں کے ہاتھوں، یا رب ہمیں ان کے دکھ درد میں شرکت کی توفیق عطا فرما مولا۔ مولا کرم فرما، مولا رحم فرما، مولا معاف فرما۔ مولا ہم سب کو ہدایت دے دے، پوری امت کو ہدایت دے دے یا رب۔ دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے دے مولا۔ مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہم کمزوروں کو دین کے سارے شعبے زندہ کرنے کی توفیق دے دے یا رب۔ تو ہم سے راضی ہو جا یا رب، راضی ہو جا۔ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، چوروں ڈاکوؤں کے شر سے، دہشت گردوں کے شر سے، امریکہ، چین، روس، انڈیا کے شر سے، سارے کافروں کے شر سے مولا ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا رب۔ کو اچھی قیادت نصیب فرما دے، دین کا، اسلام کا، مسلمانوں کا درد رکھنے والی قیادت نصیب فرما دے مولا۔ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا یا رب۔ جن بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا انہیں شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔